اس حدیث کا کیا اثر ہوگا، کیا نتائج ہیں اس کے، تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہمیں حدیث کی سمجھ عطا فرما دے، تو جو گھر ہیں ہمارے وہ آباد ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر بیوی خامد سے ناخوش ہے تو الحمدللہ خامد خوش ہو جائے گا، خامد ناخوش ہے تو بیوی خوش ہو جائے گی، اولاد سنور جائے گی، کاروبار بڑھ جائیں گے، صلح رحمی شروع ہو جائے گی، اولادوں میں فرم برداری شروع ہو جائے گی، دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، جنت قریب ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانی دور ہو جائیں گی، بدعات سے گناہوں سے انسان بچ جائے گا، سیدھے راستے پہ چلنے لگے گا۔ کتنا انعام، کتنی حدیث؟ ایک حدیث، ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب کے حبیبہ اس حدیث کو مرفوع فرماتی، جس کا مفہوم ایسے ہے، بہت آسان، بہت آسان اگر ہم کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی چیز کے اندر نرمی والا معاملہ کیا جائے تو اس میں زینت، حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی چیز میں اگر نرمی والا معاملہ اختیار کیا جائے، نرمی کی جائے، تو اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کو ہٹا دیا جائے، ظاہر ہے نرمی کو ہٹائیں گے تو کیا آئے گا؟ متضاد چیز آئے گی نا، سختی، اور اس کو ہٹا دیا جائے تو بہت سخت عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے، بنتا ہے معاشرہ نہیں بنتا۔ یہاں جو پیغام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ہر معاملے کو نرمی کے ساتھ اختیار کرے۔ ہمارے جو معاملات بگڑتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اگر کوئی کسی چیز پر برتری دے دیتا ہے، آگے کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک عجیب عجز پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو سمجھائے گا بھی تو سختی سے سمجھاتا ہے، بیچارہ میں باپ ہوں، میرا بچہ ہے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، تو میں اس کو سمجھانے کے لیے اگر چاہوں تو نرمی اختیار کرتا ہوں، لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے، میں تو اکثر ماؤں کو دیکھا ہے، کسی چیز سے مننا ہوگا تو چیخ کے اس کو کہیں گے یہ مت کر، کسی چیز کو روکنا ہوگا تو چیخ کے کہیں گے یہ نہ کر، کیونکہ اس کو برتری دیتی ہے تھوڑی سی۔ انسان کی فطرت میں ایسی چیز ہے، برتری تھوڑی سی آئے تو بس وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں جو چاہے جس طرح چاہے اس کو کنٹرول کروں۔ حقیقت کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک خاوند کی ایک عورت مل گئی، بیوی ہے، تھوڑی برتری مل گئی نا، تو ہمارے معاشرے نے کیا کیا، اس کو ہر بات کہنے کے لیے سختی استعمال کر لی، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، اس میں وہی فیلنگز ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوا کہ عورت نے سختی اختیار کر لی تو خاوند کے لیے برا ہو گیا، گھر بگڑ گیا، طلاقیں شروع ہو گئیں، اولاد بگڑ گئی، معاشرہ بگڑ گیا، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، صرف ایک چیز سے کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے کہ تم میری سنت پہ عمل کر کے دیکھو تو گھر خراب ہو ہی نہیں سکتا۔ اولاد کی سختی کرتے، بہت سی اولاد کو میں نے دیکھا ہے، ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے باپ مجھ سے سختی کرتے، میری ماں نے مجھ سے سختی کی ہے، مجھے پیار سے سمجھایا نہیں۔ 99% یہ ہمارا معاملہ ایسا ہے، ماں باپ جو ہے بچے کے ساتھ سختی کرتے ہیں، کسی چیز کو منع، اپنی تصور صحیح ہے کہ میں منع کر رہا ہوں اس کو، لیکن یہ دوسرا طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، کیونکہ دین ہے ہمارے پاس بہت دور ہو گیا، دین سنتوں پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ قلب جو سب سے زیادہ ہمارا خراب ہے، جہاں سب چیز نکلتی ہے، نرمی نکلے گی کہاں سے؟ دل سے، اس کی اصلاح کی کوشش ختم کر دی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ معاشرہ بگڑ گیا، تباہی شروع ہو گئی، بربادی شروع ہو گئی، اور پھر الزام اس سے سزا ملتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ نبی نے سنت کے خلاف کی ہے، تو پھر شیطان اس میں وسوسے ڈالتا ہے
تیرے نے فلاں نے جادو کی ہے، تیرے نے فلاں دشمن ہے، تیرے نے فلاں کالا جادو کر دیا، انڈیا سے آ گیا، پاکستان سے آ گیا، اور پھر ان کی دکانیں چلتی ہیں، یہاں سے ٹیلی فون ہوتے ہیں، ان کے تو اشتہار نکلے ہوتے ہیں، پھر یہاں سے جو کمائی ہوتی ہیں ان تک پہنچتی ہیں، نہ کوئی جادو نہ کچھ، صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ساری انسانیت کے علاج جو ہے نبی پاک کی سنت پر ہے، طریقے پر ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ہر چیز ہر مسئلے کے اندر انسان جب تلاش کرنا شروع کرے، کسی کو نہ دیکھے، سب سے پہلے دیکھے نبی پاک نے سنت شریفہ اس میں کیا ہے، وہ کیا علم لے کر آئے اللہ کے نبی، وہ کیا چیز لے کر آئے، وہ علم اخلاق تھا، علم تزکیہ تھا، علم لدنی تھا۔ جب اس پہ ہاتھ رکھ دیا گیا، چھپا دیا گیا معاشرے میں، اس کو بالکل چھوٹا کر دیا گیا، اس کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا، تو یاد رکھیں کچھ ہی کر لیں آپ، کتنے آپ کوشش کریں کہ ہم کسی اور طریقے سے بلند ہو جائیں گے، کبھی ہو نہیں سکتا۔ آج ہی دیکھ لیں آپ کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان اللہ رفیق، سبحان اللہ، میں رب ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، سب سے بڑا قادر ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تم سب میری رعایا ہو۔ تو کہتے ہیں لیکن ان اللہ رفیق، مجھے دیکھو میں ہر معاملہ جب بھی کرتا ہوں تو نرمی سے پیش آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرعون جیسے اندازہ لگائیں نافرمان کے لیے اللہ نے سختی نہیں کی، بلکہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، پہنچ جاؤ اس کے پاس، پیغام دو اس کو، عقل دو اس کو۔ نبی پوری طاقت دی ان کو، ایسا عصا دیا، ایسا ہاتھ دیا، ایسے معجزات دیے، لیکن فرمایا ایک بات سننا موسیٰ، میری ایک بات جاتے جاتے ایک بات سن جاؤ تم دونوں، ذرا نرمی اختیار کرنا، سختی نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔